الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا اور اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے دھمکی دی حضرت شعیب علیہ السلام کہ اگر آپ ہمارے دین اور ملت میں واپس آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں. اس قسم کی دھمکی دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ وہاں زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ وہ لوگ وہیں پر اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. چنانچہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. آگے ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ. یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور اس کا طریقہ بیان کیا ہے. غور سے سماعت فرمائے، باتیں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دستور بتا رہے ہیں اپنا کہ جب بھی کوئی نبی کسی بھی قوم میں آتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی انہیں سمجھاتے ہیں اور وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر و فاقہ، مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں. پھر بھی اگر وہ لوگ نہیں مانتے اور سدھرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مال، دولت، صحت اور بہت نعمتیں دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کی وجہ سے شکر گزار بنیں. اگر پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے، یعنی مصیبت دینے کے بعد بھی نہیں مانا، خوشحالی دینے کے بعد بھی نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی ایسا کرو گے تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. آگے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون. یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اس کے بعد انہیں دین کی دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم جادوگر انسان ہو، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلائیں گے. چنانچہ بلایا، اور اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور جتنے بھی جادوگر آئے تھے سب ایمان لے آئے. تو فرعون بہت مشکل میں پڑ گیا. چنانچہ انہوں نے تمام جادوگروں کو سزا دی. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے تھے. ایک لاٹھی تھی ان کے پاس کہ کسی اگر پتھر پر مارتے تو اس سے چشمہ جاری ہو جاتا، پانی بہنے لگتا، اور سمندر پر مارے تو وہاں سے راستہ نکل آیا، اور یوں چھوڑ دیا تو وہ سانپ بن گیا، اور پکڑ لیے تو پھر لاٹھی بن گئی. تو ایک معجزہ تھا. دوسرا معجزہ یہ تھا بغل میں ہاتھ ایسے ڈالتے اور نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا تھا. اور یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. جب فرعون اور اس کے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قوم میں مختلف عذاب بھیجے. طوفان بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ اور ٹڈی کا عذاب بھیجا، وَالْقُمَّلَ اور جوئی کا عذاب، وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک کا عذاب، والدم اور خون کا عذاب. اس قسم کے عذاب آتے رہے. ایک عذاب آیا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عاہد عندک. اے موسیٰ علیہ السلام دعا کیجیے یہ عذاب ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور وہ لوگ یہ وعدہ کرتے کہ پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اللہ کے احکام کی اتباع کریں گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر وہ لوگ شرکسی پر اتر آتے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. پھر وہ لوگ ایسے ہی آ جاتے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10. یہاں تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعونیوں سے الگ ہوئے اور سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچے
تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم تو الگ ہو چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی دستور حیات دیجیے، اللہ کی جانب سے کوئی شریعت کہ ہم اس کے پابند ہوں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر آؤ، یہاں 30 دن رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک رہے، اس کے بعد پھر 10 دن کا اور اضافہ فرمایا، اس لیے فرمایا 40 لیلہ، آگے 30 لیلہ 30 رات، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 رات کے ذریعے اس کو پورا کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو یہ ہو گئے 40 رات۔ 40 رات کے بعد جب واپس آئے تو دیکھیں کہ اس کی قوم تو ایک بچڑا بنا لی ہے اور اس کی پوجا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کیا کر رہے تھے، ان لوگوں کو آپ نے سنبھالا نہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ایک قسم کی سزا مقرر کی، آگے آئے گا انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، یہاں وہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے بچڑا بنا لیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں بھی ذلت سے دوچار کیا اور پھر آخرت میں ان کے لیے سزا مقرر ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کی صفت کیا تھی۔ پہلا فرمایا الرسول، آپ رسول تھے، یعنی پچھلی شریعت نہیں تھی بلکہ ایک نئی شریعت ملی تھی، نیا دستور حیات ملا تھا، اور آپ نبی تھے اللہ کی جانب سے خبردار کرنے والے۔ الامی، آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا ایک سمجھیے قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے کی ایک دلیل بھی تھی کہ ایک امی آدمی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ قرآن کیسے پیش کر سکتا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے۔ تو یہ امی جو ہے آپ کا ایک وصف ہے، صفت ہے، اور آپ کی ایک خوبی ہے، اور امت کے اندر امی ہونا یہ خوبی نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے ہونا یہ خوبی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا ان کی خوبی تھی کیونکہ قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہوئی۔ آگے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اچھا ایک صفت چھوٹ گئی کہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی مذکور تھا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں ختم نبوت پر دلیل دی جا سکتی ہے اس آیت کے ذریعے کہ اللہ نے فرمایا کہ پچھلے جو نبی ہوتے تھے کسی خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے پوری کائنات کے لیے، سب کے لیے، تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے بھی، جنات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت دینے کے لیے، اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی رسول ہیں۔ تو اب جب رسول ہیں قیامت تک کے لیے تو پھر دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہی، تو جب دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قرار پائے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین کہ آپ آخری نبی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہاں یہود کی بقیہ داستان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا، پھر وہ لوگ گئے تھے، آگے اس کا لمبا تذکرہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہاں عہد الست کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں جو کہ عرفات میں ہے، عرفات جو جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، عرفات ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک وادی نعمان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کے روح کو جمع کیا تھا، اور روح چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مانند تھی، وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی کیا تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو آدمی دنیاوی زندگی میں پورا کرے۔ ہمیں تو اپنا عہد یاد نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے وہ عہد الست
وہ یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے عالم مطلب علم میں اس کی شہرت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد یاد آ رہا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، علم آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آ جائے یاد، ورنہ عام طور پر یاد نہیں آتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں ایک واقعہ کا بیان ہے۔ ایک شخص کا نام تھا بلعم باعورہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت بڑا عابد، بہت زاہد، اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ یہ جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم جبارین پر جہاد کرو، حملہ کرو، کیونکہ وہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر حملہ کر کے اس کو فتح کرو اور وہاں انصاف قائم کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو یہ قوم جبارین جو تھی، ان کے کچھ نمائندے بلعم باعورہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے رہتے ہیں، میں نہیں بد دعا کر سکتا، انکار کیا۔ تو ان دو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کر دیجئے، بہت منت سماجت کی۔ آخرکار انہوں نے ایک بھاری رقم دی، پیسوں کا ڈھیر دیا، سونا چاند دیا اور جواہرات، پیسے، اور ان کو سامنے رکھ کر کہا کہ آپ کے لیے یہ سب ہے اگر آپ بد دعا کر دیں۔ تو پھر بھی وہ نہیں ڈاواڈول ہو رہے تھے، لیکن ان کی بیوی نے انہیں بہکایا کہ بہت سادہ مال ہے، آپ بد دعا کر دیجیے۔ تو حضرت بلعم باعورہ ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے اس کی زبان سے اسی قوم جبارین کے بارے میں بد دعا نکلی، اور اس ہر نبی کے لیے بد دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اس پر کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی، اور وہ ہانپتا رہا ایسا جیسے کہ کتا ہانپتا ہے۔ آگے فرمایا ان تحمل فمثلہ کمثل الکلب، وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کتا ہوتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس پر اگر بوجھ ڈالیں گے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر کوئی بوجھ نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ تو اس کے پاس علم تھا تو بھی بگڑ گیا، نہیں علم ہوتا تو بھی بگڑ جاتا۔ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ کتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ انبیاء کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھے اور ان سے محبت رکھے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ آگے ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ علم غیب یعنی اگلی باتوں کا جاننا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ کسی بھی شخص کو نہیں عطا کیا گیا، یہاں کے انبیاء کو بھی نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عطا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی، کیونکہ مجھے آگے کا پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں لوگوں کو اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو یہاں واضح طور سے کہا گیا کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ تو یہ عقیدہ اگر کسی کا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ آگے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اگر قرأت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام قرأت کر رہا ہے قل هو اللہ واحد اور آپ بھی پیچھے پیچھے قل هو اللہ واحد پڑھے جا رہے ہیں، تو امام کے پیچھے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو غور سے سننا ہے۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، فاسمعوا نہیں فرمایا، فاسمعوا کہ میں نے سنو، فاستمعوا کہ میں نے غور سے سنو، وانصتوا خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو امام کے پیچھے اچھا یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی یہ نماز ہی کے متعلق، اور امام کے پیچھے قرأت کرنے کو منع کیا گیا ہے۔
لیکن یہ چونکہ قرآن کا حکم عام ہوتا ہے تو عام طور پر بھی اگر کہیں قرأت ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو، تو وہاں غور سے سننا چاہیے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی زائد، جیسے کہ نماز ہوتی ہے تو نفل یعنی زائد کو اپنی طرف سے پڑھے، لیکن یہاں نفل سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی کہ جنگ اور جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ تو جنگ بدر جب ہوئی تو اس وقت مال غنیمت حاصل ہوا تو اس میں اختلاف ہوا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمائے قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جیسے چاہے بانٹ سکتے ہیں، جسے چاہے دیں اور جسے چاہے نہ دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اختلاف مت کرو بلکہ صلح صفائی کے ساتھ رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے یہاں مومنین کے 5 اوصاف کا بیان کیا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مومن کے سامنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کے معنی بھروسہ، اور بھروسہ سے مراد یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، ایسا نہیں کہ کوئی اسباب ہی اختیار نہیں کیا اور بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں کھانا آ جائے گا، ضروری نہیں کہ آ جائے گا، بلکہ کمائیں، کمانے کے بعد یعنی دکان لگائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ کوئی گاہک آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں سے روزی دیں گے ہم۔ تو توکل اسباب اختیار کرنے کے بعد، اب ایسا نہیں گھر میں بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے رزق تو پہنچ کر رہے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا، تو ایسا نہیں، توکل کا مطلب وہ نہیں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ينفقون اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں غزوہ بدر کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے جو کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا۔ چونکہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، اس کے بعد اصول جنگ بتلائے ہیں کہ جنگ میں کیا کیا اصول اختیار کیے جاتے ہیں کہ جنگ آدمی جیت سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 اصول بیان کیے گئے، میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، فلا تولوہم الادبار، جب جنگ ہو تو ہرگز پیچھے مڑ کر نہیں بھاگنا ہے، چاہے سب دنیا سے چلے جائے اور آپ اکیلے رہ جائیں پھر بھی نہیں بھاگنا ہے۔ اگر بھاگو گے تو فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، ان پر اللہ کی غضب ہوگی اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر سب ڈٹ جائیں تو پھر جیت اللہ کی جانب سے انہی کی ہوگی۔ دوسرا اصول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اس متعلق میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، مکمل طور سے اطاعت کرنی ہے، ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے، مثلا عورتوں کو مارنا یا بوڑھوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا، یہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے جنگ کے اصول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، جو سامنے خود آ رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے تو آپ اس کو قتل کریں۔ یہ تیسرا اصول، استجیبوا للہ وللرسول، جو حکم اللہ اور اس کے رسول دیں فوراً مان لو۔ چوتھا اصول، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ پانچواں اصول، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، مطلب گناہوں سے بچتے رہو۔ ہو گئی بات۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، فرمایا یہاں کفار کو ذرا ترغیب اور ترہیب دونوں ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ اگر کافر لوگ آج بھی اب بھی ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے بھی انہوں نے چال بازیاں کی ہے اور مسلمانوں کو ستایا ہے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور انہیں قبول فرما دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی کی ہے، انہیں ڈرایا بھی ہے کہ دیکھ لو اگر تم لوگ واپس نہیں آئے اور ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کی وہ پرانی عادت ہے، قد مضت سنت الاولین، پچھلے لوگوں نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے کہ جنہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو نہیں مانا تو وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا